بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے، شیخوخت کے آثار ظاہر ہونے لگے، مگر نرینہ اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بیٹے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کی اس خواہش کو محسوس کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگیں، ابراہیم، میں بانجھ ہو گئی ہوں، مگر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے۔ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں ہاجرہ آپ کو حبا کرتی ہوں تاکہ آپ ان سے نکاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما دے، بلکہ ہم سب کو عطا فرما دے، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت سارہ کی غیرت کا احساس بھی ہوا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت سارہ علیہ السلام انتہائی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ فرمانے لگیں، روئے زمین پر وہ واحد عورت ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کی سے شان رکھتی ہے، معاملات کو سلجھانے کا بڑا تجربہ رکھتی ہے۔ کہنے لگی، ابراہیم، ڈریے مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایام بہت بابرکت گزرتے گئے۔ حاجرہ حاملہ ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک حسین و جمیل بچہ جنا۔ اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس عظیم نبوی خاندان میں اس مبارک نومولود کے ساتھ احوال بہت بابرکت و باسعادت گزرتے رہے۔ ابو الانبیاء انتہائی سعادت مندی کے ساتھ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ اس عظیم ذات نے انہیں بڑھاپے میں اولاد کی دولت سے نوازا۔ پھر عظیم بیت نبوی میں اچانک کچھ تبدیلی آئی، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام میں عورت کی وہ طبعی و فطری غیرت ظاہر ہونے لگی، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جو ہر عورت کی فطر و طبیعت میں ہے۔ حضرت سارہ اس کو چھپانے اور اس غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، مگر کامیاب نہ ہوتی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کا اظہار کر ہی دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئیں اور آنکھوں سے آنسو روا تھے اور انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگیں، ابراہیم، آج کے بعد میں ہاجرہ اور اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ اپنے اور اس کے بارے میں غور کیجئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام خاموش ہوئیں اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے غمگین بھی ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش رہے اور یہ سوچنے لگے کہ واقعتاً سارہ ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے شادی سے قبل بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں یہ خیال کرتے رہے کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے علیحدہ مکان بنانے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اس پر بھی راضی نہیں تھیں اور کہنے لگیں، جس شہر میں ہاجرہ رہے گی میں اس شہر میں نہیں رہ سکتی۔ اس طرح ان کی موجودگی بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہیں اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے سے دور رکھنے پر اصرار کرتی رہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کسی مقام پر ٹھہرانے کے ارادے سے فلسطین سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جنوب کی طرف صحرا حجاز میں چلتے رہے، اور چلنے کا یہ حکم وحی خفی کے ذریعے آپ کو مل گیا تھا۔ سارا دن مسلسل چلتے اور کسی مقام پر نہ ٹھہرتے، مگر وہاں ٹھہرتے جہاں تھکاوٹ محسوس کرتے یا بھوک محسوس کرتے یا پانی پینے کی ضرورت ہوتی۔ پھر بھی بیوی اور بچے کو لے کر سفر جاری رکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وادی مکہ کے ایک مقام جہاں شام اور یمن کا راستہ مل جاتا تھا ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی میں اپنے مختصر خاندان کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تاکہ اس میں اپنے سامان اور کھانے کی اشیاء رکھیں گے اور رات کو اس خیمے میں سو سکیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس مقام میں آس پاس کا نظارہ کیا تو ان کو ایک بے آب و گیا میدان نظر آیا۔ نہ کوئی سبزی نظر آئی، نہ پانی کا نام و نشان، اور نہ کوئی بشر۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئیں اور ماحول کا جائزہ لینے لگیں تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور سوچنے لگیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس جگہ کو اپنے خاندان کے رہنے کے لیے کیسے منتخب کیا، جس میں انسانی زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی الہی اور حکم خدا بندی ہو۔ چنانچہ اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، ابراہیم، اس مقام میں ہمیں چھوڑنا حکم خدا بندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور توکل کرنے والی مومنہ ہاجرہ نے فوراً کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس ذات کے حوالے کیا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپس روانگی کا منظر عجیب تھا۔ ان کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ توکل اللہ کا اعلیٰ مقام اور عظیم اور مضبوط ایمان کے کرشمے کا ظہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر چلتے رہے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہونے کا وقت قریب آیا تو سر اوپر کو اٹھایا اور خشوع کے ساتھ ذات خدا بندی کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ اس عظیم دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر بیوی بچوں پر ڈالی اور بلاد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایام گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بار بار دوڑنے لگیں۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس کی وجہ سے اپنے پاؤں کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے۔ ان کی ایڑیوں کی جگہ سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو نہایت شیریں تھا، جو مہمان رحمان کے پینے کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب بچہ ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ جب وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ زمزم کے پانی میں خیر ہی خیر ہے تو یہاں سے ہر گزرنے والا اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اس کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا، اور لوگ اس کے پاس استراحت کے لیے اور پانی کے حصول کے لیے ٹھہرنے لگے۔ چنانچہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم کو یہ پانی بہت پسند آیا اور اس نے یہاں اس پانی کے پاس وادی مکہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اقامت کی اجازت دے دی تو وہاں ٹھہرنے لگے۔ یوں ان کو پڑوسی مل گئے اور انسیت کا سامان پیدا ہوا۔ چنانچہ اس قبیلے سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ وادی مکہ انسانوں، مال مویشیوں اور پرندوں سے آباد ہوئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر فلسطین جاتے ہوئے مانگی تھی، قبول ہوئی، یعنی آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے۔ شام میں ایک مدت تک رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ اللہ کے پاس رکھی گئی امانتوں کا نظارہ کریں اور معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اب یہ وادی لوگوں، جانوروں اور دیگر اشیاء سے آباد ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کہیں راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے، اس لیے کہ وہ جس وادی میں اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے وہ تو بے آب و گیا میدان تھا۔ وہاں سبزے کا تصور نہ آبادی کے آثار تھے، حتیٰ کہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ کیا یہ وہی وادی مکہ ہے؟ کیا ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں رہتے ہیں؟ پھر پہچان گئے کہ یہی وادی مکہ ہے۔ چنانچہ ان بہت سارے خیموں کے درمیان میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خیمے کو انتہائی اشتیاق کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کا خیمہ چند لوگوں میں معروف و مشہور تھا، ہر ایک نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام خیمے میں پہنچے اور اپنے فرزند ارجمند کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا تو انتہائی مسرور ہوئے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اپنے شوہر کی زیارت سے انتہائی خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لاتے اور پھر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے
اس انعام الہی کا شکر بجا لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف یہی ایک انعام نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا تھا، اور نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ایمان ہے جو کامل و مکمل طور پر انہیں حاصل تھی۔ ایک اور بڑے معجزے کا ظہور۔ یہ معجزہ ایک عظیم امتحان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دوست، اس کے نبی کا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم آزمائش سے کس طرح کامیابی سے نکلتے ہیں۔ کامیاب کیوں نہ ہوں، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل، جس کی صفت خود اس کے رب نے حلیم سے بیان کی ہے، جو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ ایک عظیم صفات کے مالک کا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ ان کے دل کی ہر دھڑکن کا امتحان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے دل کی دھڑکن ہیں، دنیا میں ان کا محبوب ترین ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں انہیں نصیب ہوئے ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور بڑھاپے کا سہارا اس کے متعلق سخت امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا خواب کے ذریعے ہوتی ہے، جو وحی کی عام صورتوں میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ایک خاطف کو یہ آواز دیتے ہوئے سن رہے ہیں، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیجئے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی خوف زدہ اور حیرت زدہ ہو کر بیدار ہوئے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو گئے۔ پھر دوبارہ خواب دیکھا کہ ایک آواز دینے والا ان سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر دیجئے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یکدم کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے یہ ہاتف خداوندی ہے، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق اور وحی ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے رب کے حکم کو نافذ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی فکر مند ہوئے کہ کس طرح اسماعیل علیہ السلام کو بتائیں جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچتے کہ زبردستی لٹا کر ذبح کرنے کی بجائے اصل حقیقت سے ان کو آگاہ کر دینا بہتر اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے، پیارے بیٹے، چھری اور رسی لیجئے اور میرے ساتھ پہاڑ تک چلیے تاکہ وہاں جا کر ہم لکڑیاں جمع کریں۔ چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کی، اور جس پہاڑی پر جانے کا حکم دیا وہاں جانے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی فرما بردار تھے، کبھی بھی آپ نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حکم تھا، چنانچہ باپ بیٹے ایسے مقام پر پہنچے جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا دیکھیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کیا لطیف انداز اپنایا، اور معاملے کو بیٹے پر ڈال دیا اور اس کی اطاعت کا امتحان لیا۔ حالانکہ ان کو ذبح کرنا یقینی تھا، کیونکہ وحی الہی کے مطابق اسی کا حکم تھا، مگر مطیع فرما بردار بیٹے کی فرما برداری و اطاعت شاری کو دیکھنا تھا۔ نیز دیکھیے، بیٹا باپ کی توقعات سے بڑھ کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہوا اور کہنے لگا، ابا جان، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے۔ اس جواب کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کی طرف سے کیسا عظیم الشان جواب ملا، وہ ذبح کیا جائے گا، حکم الہی کو بجا لانے کے لیے بے تاب ہے اور والد کو اطمینان دلاتا ہے، انشاءاللہ وہ اسے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسی لی اور چھری ہاتھ میں لے کر ان کو باندھنے لگے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو رسی سے مضبوطی سے باندھ لیجئے گا، کہیں میرے خون کے چینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑنے کی وجہ سے میرے اجر و ثواب میں کمی نہ آ جائے، اس لیے کہ موت کا معاملہ بہت سخت ہے
ہو سکتا ہے کہ میں موت کے وقت مضطرب ہو کر حرکت کروں، اور چھری کو بھی ذرا گردن پر رکھنے سے قبل خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ جلدی ذبح کر سکیں۔ ذبح کرنے کے لیے جہاں مجھے لٹا دیں تو منہ کے بل لٹا دیں، پہلو کے بل مت لٹائیے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس وقت جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ پر رکعت طاری ہو اور حکم الہی کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے۔ بعد میں اگر میری قمیض میری والدہ کو واپس کر دیں تو بہتر ہے، تاکہ یہ ان کے پاس میری یادگار رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ پیارے لختے جگر، تم حکم الہی کی تکمیل میں میرے معاون ثابت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے خوب مضبوطی سے باندھ دیا اور چہرے کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کرتے وقت ان کے چہرے کی طرف نظر نہ پڑے۔ بسم اللہ پڑھی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر پڑھ کر ذبح کرنے لگے، اور ابھی چھری ان کی گردن پر رکھی تھی کہ آواز آئی اور عظیم معجزے کی خوشخبری آ گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی تھی، لیکن حکم الہی کے مطابق چھری چلی نہیں۔ اتنے میں آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے بدلے اس عظیم مینڈے کو ذبح کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دینے والے کی طرف مڑ کے دیکھا تو ان کے پاس سفید رنگ کا ایک خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا کھڑا ہے، تو پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربانی کے لیے اس کو بھیج دیا ہے۔ اس مینڈے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 40 سال جنت میں چرتا رہا اور جنت میں جہاں چاہتا جا سکتا تھا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ مینڈا ہے جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کی تھی اور بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں کو کھولا اور فرتے محبت اور انتہائی خوشی سے بیٹے کو چومتے رہے اور فرماتے رہے کہ بیٹے، آج تو دوبارہ مجھے عطا ہوا۔ اس کے بعد مینڈے کو رسیوں سے باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کو ذبح کیا۔ یہ آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبتلا فرمایا تھا، بہت بڑی آزمائش اور عظیم امتحان تھا، نیز تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضا و تسلیم، طاعت و امتثال امر کے میدان میں عظیم الشان مسائل قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی صورت میں عظیم معجزہ ان کے ہاتھوں ظاہر فرما دیا۔ اس عظیم معجزے کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں کیا ہے، غرض دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ پر لٹایا۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ ہے وہ حقیقی رضا و تسلیم جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عظیم مثال پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اجر عظیم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا اور اطاعت و فرما برداری کے آخری درجے کو پہنچے، اور ایسے عظیم اور مشکل ترین آزمائش کے میدان کو سر کر لیا جہاں بڑے مضبوط قوی لوگ بھی جواب دے بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی ایک معجزہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اطاعت میں معجزہ ثابت ہوئے۔ یہ سارے مواقف معجزے ہی معجزے ہیں، صرف مینڈا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ باپ بیٹا، ان کی قوت ایمانی، حق اطاعت کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ الطاف و مہربانیاں سبھی معجزے ہیں۔ تاریخ بشریت اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔